کسی نے کیا خوب کہا ہے، غریب کی جوانی جیسے بیوہ کا شباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیسے ہیں آپ؟ ایک جوان خوبصورت بیوہ تھی جس کے دو معصوم شیرخوار بچے تھے۔ اب وہ جب بیوہ ہو گئی، کوئی سہارا نہ رہا۔ اس نے کیا کیا کہ ہر جمعے کے جمعے جو گاؤں کی جامع مسجد تھی اس کے باہر بیٹھ جاتی اور بھیک مانگتی۔ جو نمازی وہاں سے نکلتے حسب توفیق اس بیوہ کو بھیک دیتے رہتے اور بیوہ کا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ سلسلہ چلتا رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بھیک دینا کم کر دی۔ بیوہ عورت بڑی پریشان ہوئی، آخر کیا وجہ بن گئی، لوگوں نے بھیک دینا کم کیوں کر دی ہے؟ بیوہ عورت سوچتی ہے کہ اگلے جمعے کو امام صاحب سے میں لوگوں کی شکایت لگاؤں گی۔ ایسا ہی ہوا۔ اگلے جمعے کو جمعہ ختم ہونے کے بعد وہ بیوہ عورت وہیں پہ کھڑی رہی۔ امام صاحب سے کچھ لوگ ملنے آئے، جمعے کے بعد لوگوں سے ملتے مسافہ کرتے ہوئے گھنٹے ڈیڑھ بعد باہر آئے۔ بیوہ عورت نے ان کو سلام کیا۔ وہ کہتی ہے، آپ کو تو معلوم ہے میں اس محلے کی ہوں اور بیوہ عورت ہوں، میرا گزر بسر اس بھیک سے ہو رہا ہے، میں نے ایک شکایت لگانی ہے، میرا گلہ ہے لوگوں سے، لوگوں نے مجھ کو بھیک دینا کم کر دیا ہے، اس سے میرا گزر بسر کم ہو گیا ہے، تو لہٰذا آپ جمعے میں میرے بارے میں لوگوں سے کہیں کہ اس بیوہ عورت کی حسب توفیق مدد کرتے رہا کریں۔ امام صاحب کافی دیر بیوہ عورت کو غور سے دیکھتے رہے اور کہتے ہیں، بی بی کبھی بھی نا زکوٰۃ خراج سے بھیک سے نا بھلا نہیں ہوا۔ میں تم کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ دیکھنا تمہارے حالات بہت جلدی بدل جائیں گے۔ بیوہ عورت کہتی ہے، امام صاحب جلدی بتائیں کہ وہ کون سا وظیفہ ہے، مجھے بہت شرم آتی ہے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے۔ امام صاحب کہتے ہیں، دیکھو بی بی کبھی بھی نا استغفر اللہ کا جو ورد ہے نا، یہ وظیفہ اس کو چھوڑنا مت، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے یہ ورد کرتی رہنا، دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کیسے بدلے گا۔ اس عورت نے نیت کر لی کہ میں اس ورد کو چھوڑوں گی نہیں۔ لو جی، امام صاحب بتا کے چلے گئے، وہ عورت گھر آ گئی۔ اس عورت نے استغفر اللہ کا وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ اگلا جمعہ آیا، وہ جمعے کے جمعے بھیک مانگتی تھی۔ اگلا جمعہ آیا، امام صاحب نے پتہ کرایا، دیکھو باہر وہ مانگنے والی آئی ہے عورت جو بیوہ عورت ہے؟ لوگوں نے بتایا جی نہیں آئی۔ دوسرا جمعہ آیا، پھر امام صاحب نے پتہ کرایا نہیں آئی۔ تیسرا جمعہ آیا، وہ عورت نہیں آئی۔ امام صاحب بڑے پریشان، آخر بیوہ عورت کو کون کھا گیا، زمین کھا گیا، آسمان نگل گیا، کیوں نہیں آ رہی، کہیں میری بات بری تو نہیں لگ گئی؟ بڑے پریشان تھے۔ ایک رات نا امام صاحب نے خطبے کے بعد نا لوگوں کو اکٹھا کیا، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں جو بیوہ اور جہاں پہ بھیک مانگتی تھی جمعے کے جمعے، وہ کہاں گئی ہے؟ ان میں سے ایک آدمی بتاتا ہے، امام صاحب اس کی شادی ہو گئی ہے۔ امام صاحب بڑے حیران پریشان، شادی ہو گئی ہے؟ کوئی جانتا ہے شادی کہاں ہوئی ہے اور شوہر کون ہے اس کا، کسی کے پاس نمبر ہے اس کا؟ ایک بندہ بتاتا ہے، جی امام صاحب اس کی جو نیا ٹاؤن بنا ہے جہاں پہ کوٹھیاں ہی کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، وہاں پہ شادی ہوئی ہے۔ امام صاحب اور حیران کہ اتنے بڑے گھر میں شادی کیسے ہو گئی۔ ایک بندہ بتاتا ہے، جی میرے پاس اس کے شوہر کا موبائل نمبر بھی ہے۔ امام صاحب اس سے موبائل نمبر لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں، اور جب سب لوگ چلے جاتے ہیں نا، سکون سے اطمینان سے امام صاحب اس بندے کو کال کرتے ہیں۔ فون کرنے کے بعد مبارکباد دیتے ہیں، کہتے ہیں برخوردار بہت بہت مبارک ہو، آپ نے بڑا نیک کام کیا ہے، آپ نے بیوہ عورت سے شادی کر لی ہے۔ آگے سے وہ آدمی کہتا ہے، آپ کون ہیں؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں فلانی مسجد کا امام بات کر رہا ہوں۔ وہ فوراً جواب دیتا ہے شوہر اس بیوہ عورت کا، اچھا اچھا اچھا، آپ وہی امام صاحب ہیں جس نے میری بیوی کو استغفر اللہ کا ورد بتایا تھا، وظیفہ بتایا تھا۔ امام صاحب کہتے ہیں، ہاں جی میں ہی ہوں۔ امام صاحب کہتے ہیں، آخر کیا ماجرا پیش آیا، کیسے آنن فانن آپ کی شادی اس سے ہو گئی؟ اب وہ بندہ اپنی کہانی سنا رہا ہے امام صاحب کو۔ وہ کہتا ہے، ہفتے کی رات میں جب سو رہا تھا، میرے خواب میں نا آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، ایک عورت کی تصویر دکھائی جاتی ہے، عورت بہت مشکل میں بیٹھی ہے اور مجھے کہا جاتا ہے اس عورت کی کفالت کرو۔ میں بڑا پریشان، میں نے خواب دیکھا اندیکھا کر دیا، کسی سے ذکر نہ کیا۔ دوسری رات پھر مجھے خواب آتا ہے اور خواب میں یہی بتایا جاتا ہے کہ فلاں عورت ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی کفالت کرو۔ پھر میں پریشانی خیال میں اپنی امی کے پاس گیا، امی سے کہتا ہوں، امی میں بہت پریشان ہوں، 2 دن سے ایک خواب نے تنگ کر رکھا ہے۔ ماں کہتی، بیٹا کون سا خواب ہے، مجھے بتا دو صحیح۔ وہ کہتا ہے، ماں جی خواب میں نا مجھ کو غیب سے آواز آتی ہے، ایک عورت دکھائی جاتی ہے، عورت بہت خوبصورت ہے، بڑی پریشان ہے، اور مجھے کہا جاتا ہے اس کا جو سا نا اس کی کفالت کرو، اور اس عورت کا یہ نام بتایا جاتا ہے۔ جو ہی نام بتاتا ہے اس کی ماں حیران پریشان ہکا بکا۔ وہ کہتی ہے، اس نام کی عورت ہماری رشتہ دار ہے، دور کی جاننے والی ہے، اسی گاؤں میں شادی ہوئی تھی، بیچاری بیوہ ہو گئی ہے، وہی بہت خستہ حال میں زندگی گزار رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا گیا ہے، چلو پھر اس کی مدد کرتے ہیں۔ لو جی، ایک کھانے کا پورا سامان خریدتے ہیں، سبزی، دال، چینی، آٹا، گھی، شکر، گوشت وغیرہ خریدتے ہیں۔ ماں، اس کا بیٹا، اس کی بیٹیاں سب جاتے ہیں بیوہ عورت کے گھر پہ، پوچھتے پچھاتے اس کے گھر پہنچتے ہیں۔ گھر پہنچنے کے بعد لڑکی حیران پریشان، اتنے امیر لوگ میرے گھر میں کیسے آ گئے؟ وہ عورت تعارف کراتی ہے، بتاتی ہے ہم تمہارے دور کے رشتے دار ہیں، اور آج کے بعد بیٹی تمہیں کبھی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، جو چاہیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم تمہیں عطا کریں گے۔ لڑکی بڑی خوش ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ تعالیٰ، میں نے ابھی 2 دن یہ ورد کیا ہے، وظیفہ پڑھا ہے استغفر اللہ کا، اور تو نے میری اتنی قریب ہو کے سنی ہے، شکر ادا کر رہی ہے۔ اور وہ جو مہمان آئے تھے ان کو چائے پانی پیش کرتی ہے، وہ کھا پی کے جاتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں وہ بھی، اور نہ گھر آ کے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے سر پہ نا جیسے بہت بڑا بوجھ تھا اتر گیا، ان کے دل کو بہت سکون پہنچتا ہے، لڑکے کو بھی، لڑکے کی ماں کو بھی، اس کی بہنوں کو بھی۔ اور بیٹھے بیٹھے سب اس بیوہ عورت کی بات کر رہی ہیں۔ وہ اس کی بیٹی کہتی ہے ماں، وہ بیوہ عورت کتنی پیاری ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی سمجھدار ہے۔ ماں بھی کہتی ہے۔ اب ماں کے ذہن میں ایک بات ڈل گئی، ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، تو میری بات رد تو نہیں کرے گا؟ بیٹا کہتا ہے ماں جی، آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے آپ کی بات رد کی ہو، اور آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ آپ حکم کریں مجھے۔ ماں کہتی ہے نہیں بیٹا، کچھ بات ہے اس طرح کی، تم گئے نا بیوہ عورت کے گھر پہ، وہ بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی، 2 معصوم شیرخر بچے ہیں اس کے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کر سکتی ہوں؟ بیٹا کہتا ہے ماں جی، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ کسی سے میری شادی کر دیں میں کبھی چوں بھی نہیں کروں گا، کوئی اعتراض نہیں ہے، الحمدللہ میں آپ کی بات کو ماننے والا بیٹا ہوں۔ ماں بڑی خوش ہوتی ہے، بیٹے کا ماتھا چومتی ہے، اگلی صبح اپنی بیٹی کو ساتھ لیتی ہے، مٹھائی کی ٹوکری لیتی ہے اور بیوہ عورت کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ بیوہ عورت بڑی خوش ہوتی ہے کہ آج پھر مہمان آ گئے، اور حیران ہوتی ہے کہ مٹھائی کی ٹوکری لے کے آئے ہیں اتنی بڑی۔ وہ کہتی ہے خالہ جی، آج خیر ہے، مٹھائی لے کے آئی ہیں؟ کہتی ہے بیٹی میں تم سے مانگنے آئی ہوں کچھ۔ وہ کہتی ہے خالہ جی کیوں مذاق کرتی ہیں، میرے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ وہ کہتی ہے بیٹی میں تم کو اپنی بہو بنانے آئی ہوں، کوئی تمہیں اعتراض تو نہیں ہے؟ تم نے میرا بیٹا دیکھا ہے جو کل آیا تھا، میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکی زاروں قطار ہوتی ہے، خالہ جی سے گلے ملتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ میں نے استغفرہ ورد ابھی ختم بھی نہیں کیا تھا، تو نے اتنا سن لیا، میرا اتنا قریب بیٹھا تھا میرے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہے۔ اس کی ماں وہ پوچھتی ہے عورت بیٹی کیا کون سا ورد پڑھتی ہو؟ وہ کہتی ہے خالہ جی بتاؤں گی پھر کبھی۔ لو جی، وہ کہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ لڑکیاں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کوئی دن رکھے گئے اور ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد شوہر کہتا ہے جب میں کمرے میں گیا تو دلہن بنی جو میری دلہن ہے اس کی آواز باہر آ رہی تھی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ورد کری جا رہی ہے۔ میں اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کون سی دعا تمہاری قبول ہونی رہ گئی ہے جو اتنا ورد کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میری سانس ختم ہونے تک جب تک مجھے موت نہ آئے میں اس ورد کو کبھی چھوڑوں گی نہیں۔ اس ورد کا اتنا فائدہ ہوا، پہلے میں جمعے کے جمعے جا کے مسجد جا کے بھیک مانگتی تھی، امام صاحب نے مجھے یہ ورد بتایا تھا، یہ کہا تھا وظیفہ کرتی رہنا تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ نے میری اتنی دعائیں قبول کی ہیں، 1 ہفتے کے اندر اندر ہی میرے حالات بدل گئے۔ وہ بھی سارا واقعہ سنا رہا ہے امام صاحب کو، اور امام صاحب سے کہتا ہے امام صاحب جی ہمیں بڑے دکھ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، ورنہ میں شادی کو بے لازمی آپ کو انوائٹ کرتا۔ اب ہم کل آئیں گے آپ کے پاس۔ وہ جی اگلے دن جاتے ہیں امام صاحب کے پاس، امام صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں، دونوں کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں، اور باقی لوگوں کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ آپ کا بھی جو سن رہے ہیں ویڈیو، کوئی کام رکا ہوا ہے نا، نیت کر لیں آج کے بعد کہ کوئی بھی کام رکا ہوا ہے نا، لوگوں سے مدد مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگو اور وظیفہ کرتے رہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے مدد کرے گا نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، اور سچا واقعہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہے تو دوست احباب میں گروپوں میں شیئر لازمی کیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، جمعہ مبارک، اللہ حافظ۔